جس کی کوئی بار پراپرٹیز نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں ہے، تو اس کو تو زیادہ فکر ہوگی نا اپنے ملک کی کہ ہمارا ملک جو نیچے جا رہا ہے، 14 مہینے میں جو معیشت ہماری نیچے کریش کر گئی ہے، آج بے روزگاری دیکھیں، آج حالات دیکھیں پاکستان کے، امید چلی گئی ہے، 1200 لوگ پروفیشنل ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں، تو اس کو تو فکر ہوگی نا زیادہ، کیونکہ میں نے تو اس ملک سے باہر نہیں جانا، یا میرے تو پیسے باہر ڈالرز میں بڑے بڑے اور پاؤنڈوں میں پڑے ہوں تو مجھے فرق ہی نہ پڑے کہ ہمارا روپیہ جب گر رہا ہے تیزی سے یا مہنگائی بڑھ رہی ہے، مجھے فرق ہی نہیں پڑتا جس طرح ان کو نہیں پڑتا۔ دیکھیں، میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں، وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا جس ملک کے اندر جنگل کا قانون ہو۔ آج مجھے دنیا کی مثال بتا دیں کوئی ایسا ملک جدھر نہ عدلیہ کے فیصلے مانے جائیں، لوگوں کے گھروں میں گھس کے توڑ کے لوگوں کو اغوا کیا جائے، ان کے گھروں کو ڈاکے مارے جائے، اپنی ایجنسیز اور اپنی پولیس یہ کرے۔ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ملک، اسے پولیس اسٹیٹ کہتے ہیں، یہ سوویت یونین میں ہوتا تھا جب اسٹالن تھا۔ جب ایک ملک کے اندر ایک ڈنڈے کا قانون آ جاتا ہے نا، انصاف ختم ہو جاتا ہے، تب وہ پھر ڈنڈے کے ذریعے جانوروں کی طرح لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں، اس کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ میں لوگوں کو مثال دیتا رہتا ہوں، ایسٹ یورپ اور ویسٹ یورپ، ویسٹرن یورپ، دوسری جنگ عظیم کے بعد آدھے آدھے ہو گئے، آدھوں کے اندر ڈکٹیٹرشپ آ گئی، آدھوں میں جمہوریت آ گئی۔ 50 سال کے بعد جدھر جمہوریت آئی وہ اوپر چلے گئے، جدھر یہ ڈنڈے کے زور سے حکومت کرنی شروع کی وہ نیچے چلے گئے، وہی لوگ تھے۔ یہ تو ایک کوئی بھی تاریخ کا سٹوڈنٹ ہے وہ یہ آپ کو بتائے گا کہ دنیا کی تاریخ میں معاشرے اوپر گئے ہیں جن کے قانون، جدھر انصاف بہتر تھا، اور جو سب سے بڑی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک انقلاب لے آئے، سب سے پہلی چیز عدل اور انصاف کیا۔ تو دیکھیں، یہ خواب ہے کہ ہم بڑی اچھی اچھی باتیں کر کے سارے اکٹھے ہو جائیں۔ میں تو تیار ہوں، کیونکہ میرا اگر یہاں جینا مرنا ہے، میں تو کوئی پرپوزل دے، میں تیار بیٹھا ہوں۔ یہ بڑی شاندار بات کر رہے ہیں کہ آپ اس کے لیے تیار ہیں۔ آفتاب، میں یہ 14 مہینے سے یہ کہہ رہا ہوں، میری تقریریں تو سنیں، ہر جگہ میں کہہ رہا ہوں کہ اچھا جب میں بات کرنے کی کرتا ہوں وہ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی کمزور ہو گیا ہوں یا میں ڈر گیا ہوں یا میں گھٹنے ٹیک رہا ہوں۔ میں تو اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں، یہ تو کوئی نہیں سمجھتا خان صاحب، یہ تو اگر کوئی سمجھتا ہے تو بہت بڑا احمق ہے کہ آپ کو گھٹنے ٹیک رہے ہیں، کیونکہ آپ کی یہی بات جو ہے وہ پریشان کن ہے ان کے لیے کہ نہ آپ سمجھتے ہیں پیار کی زبان، نہ غصے کی زبان، نہ سختی کی زبان۔ آپ ایک چیز پر بس اٹک گئے ہیں آ کے۔ لیکن ایک اسی سے متعلق ایک اور چیز خان صاحب، اس پہ تھوڑا سا غور کیجئے گا، یہ جو میں سٹیٹمنٹ نما ایک سوال کرنے لگا ہوں کہ آپ تبدیلی کی بات کرتے تھے، کرتے ہیں، اور آئندہ بھی کریں گے، اور اللہ نے چاہا تو آپ کے ہاتھ سے تبدیلی آئے گی بھی، بڑی حد تک تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ تاریخ کے بہترین سٹوڈنٹ ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے ایوولوشن، ایک ہے ریولوشن۔ ریولوشن جو ہے وہ کوئک ہے اور لاسٹنگ نہیں ہوتا، ایوولوشن لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے۔ 9 مئی کا واقعہ میں سمجھتا ہوں، کیونکہ میرے آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، میں تو اس وقت جو گراؤنڈ زیرو ہے وہاں پر موجود تھا، رپورٹنگ کر رہا تھا، اور اس رپورٹنگ کی بھی میں نے بڑی کڑی سزا جو ہے بھگتی ہے۔ حالانکہ میں اس سزا کو یقین کیجئے اپنے لیے ایک میڈل سمجھتا ہوں کہ ایک صحافی ہونے کے ناطے میرے وہ جو فیتا ہوتا ہے نا اس میں اضافہ ہوا ہے، میرے میڈلز میں اضافہ ہوا ہے۔ لیکن یہ کہ لوگوں کی سوچ جو ہے نا، لوگوں کی ناپختہ سوچ ہے جس نے کام خراب کیا، انہیں کسی نے گائیڈ ہی نہیں کیا۔ آج تک آپ کی پارٹی میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو انہیں بتا سکتا کہ پاگلو، یہ فاسٹ فارورڈ میں تبدیلیاں نہیں ہوتی اس طرح، جو 75 سال کا معاملہ ہے اس کو کم از کم 7.5 8 10 سال تو ملنا چاہیے، آہستہ آہستہ چیزیں خود اپنے گروو میں آ جاتی۔ یہ کام خراب کیا ہے۔ آج بھی اگر آپ محسوس کریں اس پہ، آج بھی اگر اس پر عمل پیرا ہی ہو جائیں کہ آپ جو تبدیلی چاہتے ہیں نا، خان صاحب، آپ انصاف کا بول بالا چاہتے ہیں، آپ سوشل جسٹس چاہتے ہیں، آپ ہر ادارے کو کٹ ٹو سائز کرنا چاہتے ہیں بشمول سیاسی، لیکن یہ ایک دن میں نہیں ہونے والا، یہ 1 سال میں ہونے والا نہیں ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں ایڈاپٹ کر لیتے ایک پالیسی کے طور پر کہ اس کو ہم اگلے فیز پہ ڈالتے ہیں، یہ اگلے 10 سال میں انشاءاللہ اٹ ول بیئر فروٹ؟ کبھی آپ نے اس پہ غور کیا؟ دیکھیں آفتاب، ایک ایک چیز لے لیں، آپ نے 2-3 چیزیں کہہ دی ہیں بیچ میں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک ایوولوشن سے آگے بڑھتے ہیں یا ریولوشن سے۔
مجھے یہ بتائیں کہ ہماری 70 سال سے ایولیوشن نہیں ہو رہی؟ ملٹری ڈکٹیٹرشپ، پھر جمہوریت آتی تھی، پھر ڈکٹیٹرشپ، پھر جمہوریت. تو ہم آخری 20 سال میں کیا ہوا ہے؟ آخری 20 سال میں ایولیوشن وہ آگے بڑھتی گئی. ہمارا میڈیا آزاد ہو گیا. اس سے پہلے تو میڈیا آزاد ہی نہیں تھا. پہلے تو صرف پی ٹی وی چلتا تھا. وہ یہ ساری چینلز آ گئیں، اخبار آ گئے، شعور پیدا ہو گیا. پھر سوشل